ذکر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کرے۔ صدر محترم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور اساتذہ کرام، حضرات حکم صاحبان، آج کے شرعیہ پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد و اتفاق جیسے موضوع پر تو غیر لفظائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ موضوع انتہائی حساس ہے اور ادارے کار کے لیے زبان اس بے علم اور بے بدعات کی، لیکن یہ پیش نظر رکھتے ہوئے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات سامعین کرام، موجودہ دور میں تمام باطل طاقتیں متحد ہو کر اسلام کو بے کوبند سے اکھاڑ پھینکنے کے درپے ہو چکی ہے۔ ہر طرف سے بس ایک ہی صدا ہے، ایک ہی آواز ہے کہ اسلام کے چمچماتے چراغ کی روشنی کو نہ صرف یقین مات کر دیا جائے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی جاپاتی سے دنیا کو محروم کر دیا جائے اور تعلیمات اسلامی کا وجود مٹ جائے۔ اس کے لیے تمام باطل طاقتیں یکجا ہو چکی ہیں۔ ابھی حال میں یورپ میں ہونے والی ایک کانفرنس میں تمام اتنی طاقتوں کے مالک فرائض ظالم و جابر حاکموں نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا ہے کہ کسی بھی مذہب کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی حیوانیت پر پوری دنیا ماتم کر رہی ہے۔ پھر بھی اقوام متحدہ کی مجال نہیں ہے کہ ایک بار ہی کے ترقی کی طرح بنا بھارے کبیر و شریعہ کی مذمت کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا وجود تو صرف اور صرف مظلوم ممالک پر پابندیاں لگانے کے لیے ہوا ہے۔ یہ تو عالمی صورتحال ہے۔ خود ہمارا ملک ہندوستان جو جمہوری قوانین کا حامل ہے، اس ملک کی تعمیر ہم نے اپنے پورے جگر سے کی ہے۔ اس ملک کی عروج آزادی میں ہم نے اپنے پورے جگر سے اعلیٰ بندی کی ہے۔ آج ہمارے ملک کے برادران وطن جو کہ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں پر مسائل کے شکنجے کستے چلے جا رہے ہیں۔ 60 سال تک فساد کرا کے مسلمانوں کی نظر کشی کی جاتی رہی اور آج بھی فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ جگہ جگہ فسادات حکومتوں کی نگرانی میں کرائے گئے اور کرائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں پر مسائل و آرام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی ہماری نصیب نہ ٹوٹی، ہم زبردست کے ساتھ جھیلتے رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں عالمی اور ملکی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اب ہمیں باب اقدس سے اٹھنا ہوگا اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مقدس نے ہمیں ایک مسئلہ کیمیا دیا ہے جس کو استعمال کر کے ہمیں حالات کو سازگار بنانا ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ اختلاف نہ پیدا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں ندا نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ دونوں آیتیں اور ان کے علاوہ بے شمار آیتیں اور احادیث اس بات کا عمل کرتی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں اختلاف و انتشار کو دور کر کے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو جائیں۔ بجرنگ دل اور سکھ سینا کے مدارس سے مسلمان زخمی ہے، آخر ہم سنگینیوں کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا جب تک ہمارے سامنے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عصمت پامان نہیں ہوگی؟ کیا جب تک ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ہماری ماں اور بہنوں کے پیٹ پر خنجر مار کر عمل ضائع نہیں کیا جائے گا؟ کیا جب تک ہمارے سامنے مسلمان بچوں کے ساتھ جنابی جبر نہیں کیا جائے گا؟ اس وقت تک ہم نہیں سمجھیں گے مسلمانوں آؤ ہم فیصلہ کر لیں کہ اب ہمارے لیے فرض ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے
محمدی کی حفاظت کے لیے، پیغام خداوندی کی حفاظت کے لیے آج سے ہم تمام مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کا عملی مدد پیش کریں گے۔ ہم تو پورے سیدہ شان انجمن کے حوالے سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی بریلوی فطر کے مسلمانوں پر اندوست نمائش ہوئی تو ہم اپنے اوپر اندوست نمائش کا ثبوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپس میں محبت کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔